رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اوصیکم نفسی بتقوی اللہ۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی دعوت دیتے ہوئے اس لیے کہ تقوی الہی یعنی اللہ کے قوانین پہ عمل کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، بچا کے رکھنا۔ انسان کا عمل اتنا ہی مضبوط دکھتا ہے جتنا اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ عمل انسان کے ایمان کی دلیل ہوتا ہے۔ جتنا انسان کو کسی چیز پہ ایمان ہوگا اور جتنا مضبوط و محکم ایمان ہوگا، اتنے ہی استحکام اور مضبوطی کے ساتھ انسان عمل کرے گا۔ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ جس کا تعلق ہماری زندگی کے ہر لمحے سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں، امام باڑے میں، یہ بات اس سے پہلے بھی عرض ہوئی ہے۔ لہٰذا اگر انسان سڑک پہ ہے، کوئی پروگرام میں ہے، اس کے یہاں کوئی پروگرام ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، کوئی فنکشن ہے گھر پہ، تو یہ چیزیں تقوی الہی سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ جب بھی ہم کسی بھی تقریب میں شامل ہوتے ہیں، پروگرام میں یا کسی پروگرام کو انجام دیتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، تو ہمارے پاس دو سسٹم ہوتا ہے۔ ایک معاشرے کا بنایا ہوا سسٹم ہوتا ہے، ایک اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہوتا ہے۔ اب اگر دونوں سیم ہے تو کوئی مشکل نہیں، پھر بھی ہمارا ارادہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ ارادہ یہ نہ ہو کہ ہم معاشرے کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن عموماً ٹکراؤ ہوتا ہے، معاشرہ کچھ اور کہتا ہے، قانون پروردگار کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ معاشرے کے جو بھی رسم و رواج ہیں ان کو فالو کرنا، یہ تقوی الہی کے خلاف منافی۔ اللہ کے قانون کی اطاعت کرنا یہ عین تقوی الہی۔ لہذا تقوی کی منزل صرف مسجد و امام باڑہ نہیں ہے۔ تقوی کی منزل وہ ہے کہ جب انسان کوئی خوشی اس کے سامنے آئے، کوئی خدا نخواستہ غم کا موقع پیش آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی اچھا وقت آئے، برا وقت آئے، گھر میں کوئی تقریب ہو، شادی ہو، فنکشن ہو، پارٹی ہو، ساری چیزوں میں انسان قانون پروردگار کو فالو کرے۔ اگر وہ قانون پروردگار کو فالو کر رہا ہے تو واقعی پہ متقی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مسجد جائیں گے تو اللہ کا قانون اور پروگرام میں جائیں گے تو معاشرے کا قانون، اسلام اس کو قبول نہیں کرتا، اور نہ یہ کہ قبول نہیں کرتا ہے، اسلام اس کی مذمت کرتا ہے، بھرپور مذمت کرتا ہے۔ لہذا تقوی الہی کے معاملے میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ 24 گھنٹے کا ہے، ہفتے کے 7 دن کا، پورے مہینے کا، پورے سال اور پوری زندگی کا سسٹم ہے۔ اس کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے کہ یہ سسٹم امام باڑے کا ہے، یہ سسٹم مسجد کا ہے، یہ سسٹم گھر کا ہے، یہ سسٹم مصلی کا ہے، یہ سسٹم نماز کے ٹائم کا ہے، یہ سسٹم روزے اور افطار کے ٹائم کا ہے۔ نہیں، یہ سسٹم ہمیشہ کا ہے۔ تو جب بھی کوئی بھی کام کریں، قانون پروردگار کے مطابق کریں، اس سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا خود بخود ہم اللہ کے تقوی کو اپنا لیں گے، اللہ کے نظام و سسٹم کو اپنا لیں گے، اللہ کی اطاعت ہو جائے گی اور بہت ساری برائیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ مشکل یہی آتی ہے کہ پھر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم معاشرے کو فالو نہیں کریں گے، سماج کو، تو معاشرے میں شاید ہماری
عزت نہیں ہو، لوگ کیا کہیں، تھوڑا چھوٹے نظر آئیں گے، ہے نا، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تبھی تو انسان چھوڑ دیتا ہے قانون الہی کو۔ بعض اوقات تو معاشرے کے قانون میں خرچ بھی زیادہ ہوتا ہے، مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ مثلا شادی کی پوری تقریب آپ دیکھ لیں، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، اور جو گھروں میں عام طور سے پارٹی اور تقریب ہوتی ہے، اور جو معاشرہ بتاتا ہے وہاں پہ نقصان ہے، خرچ ہے، مشکل ہے، اور جو اسلام بتاتا ہے بہت آسانی ہے۔ اس آسانی کو چھوڑ کے اس مشکل کو انسان قبول کرتا ہے، وہ اسی لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس کا مطلب کہ خوف الہی سے زیادہ لوگوں کا خوف ہے، معاشرے کا خوف ہے۔ یہاں پہ انسان کا ایمان بتاتا ہے کہ انسان کا ایمان کتنا اللہ پہ ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوگا تو پھر وہ لوگوں کا خوف اس کے اندر نہیں آ سکتا ہے، پھر وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرے گا۔ ہمارے اللہ کا یہ حکم ہے، ہم اس حکم کو نہیں ٹال سکتے ہیں، لہٰذا دنیا کچھ بھی کہے ہم قانون پروردگار کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ وہ امتحان ہے کہ جو ہر لمحے ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایمان مضبوط ہوگا تو عمل خود بخود مستحکم ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور لوگوں کے نظریات کیا ہیں۔ آئیے اس کے بعد امیر بیان مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتیں کی، جن پہ مسلسل گفتگو چل رہی تھی کہ جب مولا کائنات سے کسی نے واعظ و نصیحت کا سوال کیا تو آپ نے اخلاقی پوائنٹس یا نکات بیان کیے۔ آج اس کا آخری پوائنٹ یا آخری نکتہ ہے کہ جس پہ ہم لوگ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ امام فرماتے ہیں یخشل، یہ اصل وہی ہے کہ دیکھو خبردار ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جانا۔ سارے پوائنٹس جو بیان ہوئے ہیں وہ اسی بیس پہ، خوب یہ بھی اسی بنیاد پہ۔ وَيَخْشَى الْخَلْقَ فِي غَيْرِ رَبِّهِ، خبردار دیکھو ایسے ان لوگوں میں سے مت ہو جانا کہ جو اپنے پروردگار کو چھوڑ کے مخلوقات سے ڈرتے ہیں، مخلوقات سے خوف کھاتے ہیں، یعنی اللہ کی مخلوقات سے اس مسئلے میں ڈرتے ہیں کہ جو اللہ کی معصیت نہیں ہے، اللہ کا گناہ نہیں ہے، اس مسئلے میں مخلوقات سے ڈرتے ہیں۔ وَلَا يَخْشَى رَبَّهُ فِي خَلْقِهِ، اور مخلوقات کے بارے میں کہ جو مخلوقات کے ساتھ زیادتی، ظلم، ناانصافی، اس مسئلے میں پروردگار سے خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یہ دو عجیب چیزیں ہیں کہ جو بہت سخت بھی ہیں اور مشکل بھی ہے، کہ لوگوں سے ڈرتے ہیں اس معاملے میں کہ جو پروردگار سے متعلق نہیں ہے، اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ کو چھوڑ کے لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے جو لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہے، جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے، جو لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے، اس مسئلے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ سے خوف نہیں ہوتا۔ مولا کائنات نے جہاں بہت ساری چیزیں اور بہت سارے پوائنٹس اخلاقی اعتبار سے بیان کیے ہیں، اس میں بھی ایک اخلاقی جو انحراف اور جو اخلاقی برائی ہوتی ہے، جو پرابلم ہوتی ہے لوگوں کے اندر، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور سیم تقریباً یہی مفہوم امام علی علیہ السلام نے دوسری جگہ بھی بیان کیا ہے، بس یہ کہ وہاں پہ یہ کہا کہ شر الناس، لوگوں میں بدترین افراد وہ ہیں کہ جو ایسا کرتے ہیں، باقی آگے الفاظ اور عبارت ایسے ہی ہے۔ بدترین افراد لوگوں میں ایسے ہیں کہ جو لوگوں سے ان چیزوں کے بارے میں ڈرتے ہیں کہ جو اللہ کی معصیت نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں اس مسئلے میں اللہ سے نہیں ڈرتے۔ لہٰذا در واقع یہ ہوتا کیوں ہے؟ انسان لوگوں سے کیوں ڈرتا ہے؟ وہی چیز کی یہ چیز لوگوں کی پسند کے مطابق نہیں ہے۔ وہ ایک جملہ ہے نا اپنے ہاں، لوگ کیا کہیں گے، بدترین محاورہ ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ در واقع ایک ذہنوں کا بت ہے، اگر یہ ٹوٹ جائے، یہ انسانوں کو قید کیے ہوئے، یہ ہماری ہتھکڑی بیڑی ہے جو ہم کو قید کیے ہوئے۔ بہت سارے کام چاہتے ہیں کرنا، نہیں کر پاتے یہ سوچ کے لوگ کیا کہیں گے، جبکہ ظاہر سی بات ہے لوگوں کو کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ لوگ آج کچھ کہتے ہیں، کل کچھ کہیں گے، بھول جاتے ہیں اپنی کہی ہوئی، کہنے کا معیار اکثر اوقات نہیں ہوتا، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اس ڈر سے انسان
نہ یہ کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو چھوڑتا ہے، بلکہ بعض اوقات اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کے خلاف جاتا ہے، اللہ کی معصیت پہ عمل کرتا ہے، گنہگار بندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس گناہ کو چھوڑ دے گا، کتنی عجیب بات ہے اور سخت بات ہے انسان کی زندگی کے لیے، کہ ایک طرف اللہ کا خوف ہے جہاں گناہ ہے، اور ایک طرف لوگوں کا خوف ہے کہ اگر وہ خوف نہ ہو تو انسان گناہ سے بچ جائے گا۔ یہاں انسان کیا ڈرتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، اور اس ڈر سے اللہ کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کتنا سخت ہے یہ، کتنا عجیب مرحلہ ہے۔ مثلا آج کل شادی کے ایام میں الحمدللہ، اللہ جس کے یہاں بھی شادی ہے اور انشاءاللہ ہوگی، اللہ مبارک کرے سب کو۔ البتہ مبارک کرے صرف الفاظ کی بنیاد پہ نہیں ہے، عمل کی بنیاد پہ۔ مبارک کام ہوگا تو مبارک ہوگی، منحوس کام سے تھوڑی مبارک ہوتی ہے۔ بعض اوقات شادیوں میں بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو گناہ اور حرام کے کام ہیں، بے حجابی، مکس گیدرنگ، اس طرح کے جو مسائل ہیں یہ ابھی انسان کے سامنے وہ ہوتا ہے کہ خود اگر مکس گیدرنگ کریں گے تو ٹھیک ہے، گناہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ پھر آخر میں وہ خود سے ہی فیصلہ کر لیتا ہے، جواز طے کر لیتا ہے، کبھی کیا کریں، کرنا ہی پڑے گا ورنہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں میں کیسا ہوگا۔ ارے یہ نہیں سوچ رہے کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ کی معصیت ہو رہی ہے، اللہ کا گناہ ہو رہا ہے۔ اتنی آسانی سے انسان اتنی بڑی چیز کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو ہمارے پریکٹیکل لائف میں ہے، ہماری عملی زندگی میں ہے، کہ ہم لوگوں کے ڈر سے اس بات کی رعایت کرتے ہیں کہ جو اللہ کی معصیت نہیں ہے۔ نہ یہ کہ اللہ کی معصیت نہیں ہے، بلکہ وہ کرنے میں اللہ کی معصیت ہے، ادھر سے چھوڑ دیتے ہیں یا ادھر سے ایسی چیزوں کو انجام دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ کس کا خوف ہوا؟ اللہ کا خوف نعوذ باللہ نہیں ہے، لوگوں کا خوف زیادہ ہے۔ لہٰذا انسان ان چیزوں میں اس لیے مبتلا ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہم کو ایسا سمجھیں گے، لوگ ہم کو تھوڑا کم سمجھیں گے، لوگ ہم کو تھوڑا بس خوب سمجھنے دیں۔ لوگوں کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے سمجھنے سے خود یہ سمجھنا بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے، صحیح معنوں میں کہا جائے تو۔ لوگ ہم کو کس بنیاد پہ سمجھیں یہ طے ہونا چاہیے۔ لوگ دکھاوے کی بنیاد پہ ہم کو سمجھیں، لوگ ظاہریات کی بنیاد پہ ہم کو سمجھیں، لوگ شوبازی کی بنیاد پہ ہم کو سمجھیں، لوگ حرام کام کی بنیاد پہ ہم کو سمجھیں، یا لوگ ایک پرفیکٹ نظام اور سسٹم کی بنیاد پہ ہم کو سمجھیں۔ یہ بھی خود ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ لوگ ہم کو کس اعتبار سے سمجھیں، لوگ کس نگاہ سے ہم کو دیکھیں۔ یہاں پہ لیکن انسان چونکہ لوگوں سے متاثر ہوتا ہے، لہٰذا لوگوں سے ڈرتا ہے اور پھر اس کے بعد گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس حد تک انسان کا نفس یا انسان کا ضمیر مر جاتا ہے۔ خب یہ تو بعض گناہ وہ ہیں کہ جو کھلم کھلا ہوتے ہیں، اور اس گناہ کی قباحت کئی برابر ہو جاتی ہے۔ ایک تو انسان گنہگار، دوسرے انسان نے مثلا یہی مکس گیدرنگ جیسی چیزیں، عمومی پارٹی والی چیزیں ہیں، دوسروں کو بھی گنہگار کیا۔ تیسری چیز یہ کہ اس کی بنیاد پہ فساد پھیلا۔ چوتھی چیز یہ کہ ایسا کام، گناہ کبھی بھی کھلے میں اگر کیا جائے، پبلک پلیس پہ کیا جائے تو اس کی ترویج ہوتی ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہوتا ہے اس کا، لوگوں میں تشویق ہوتی ہے۔ تو یہ کئی برابر ہو جاتا ہے گناہ، کئی قباحتیں اس میں ایک ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، داخل ہو جاتی ہیں کہ جو بہرحال معاشرے کو اور افراد کو خراب کرتی ہیں، اور اس کا باقاعدہ افراد پہ اثر پڑتا ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بعض انسان کے گناہ کہ جو کھلے میں نہیں ہوتے ہیں، جس کا تعلق عوام سے نہیں ہے، جو تنہائی میں ہے، یہ عوام سے ہے۔ مکس گیدرنگ ہو گئی، غیبت ہے، ظاہر غیبت سننے کے لیے کوئی تو چاہیے۔ سامنے والا بھی سوچتا ہے کہ ابھی غیبت سنیں گے تو اللہ ناراض ہوگا، نہیں سنیں گے تو یہ ناراض ہوگا، لہٰذا چپ چاپ سن لیتا ہے۔ اللہ ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ ہو رہا ہے تو ہونے دو، اس کو ناراض نہیں ہونے دو۔ ایسے ہی نا، یہ نتیجہ اس کا یہ نکلا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو معاشرے میں لوگوں کے سامنے، بھلے ہی چاہے 2 لوگ ہوں، 4 لوگ ہوں یا مجمع ہو، بعض گناہ ہے کہ جو انسان تنہائی میں کرتا ہے، وہاں پہ بھی یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ انسان کا ایمان کتنا مضبوط ہے اور کس حد تک اللہ پہ بھروسہ ہے۔ بعض اوقات ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے انسان گناہ کرنے پہ تیار نہیں ہوتا ہے۔ بچہ دیکھ رہا ہے، کیا کہے گا، بچہ لوگوں سے بتا دے گا، بچہ برا سمجھے گا، غلط سمجھے گا، گواہ بن، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے ذہن میں۔ لیکن اگر اس بچے کو ہٹا دیں
تو انسان آرام سے اس گناہ کو کر لیتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان اگر ہمارے اندر مضبوط ہو جائے، کیونکہ وہ جو تنہائی میں بھی ہم کو دیکھ رہا ہے در واقع وہی ہمارا حاکم ہے۔ اگر یہ بچہ دیکھ رہا ہے تو یہ بچہ روز محشر فیصلہ نہیں کرے گا، یہ بچہ ثواب و عقاب نہیں دے گا، یہ بچہ جزا و سزا نہیں دے گا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ ہمارا حساب کتاب نہیں کریں گے، لوگ اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں، لوگ ہمارے خالق نہیں ہیں، ان کو ہمارے اوپر حق نہیں ہے، ان کو ہمارے اوپر ولایت نہیں حاصل ہے، ہم کو ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ لیکن وہ پروردگار کی ذات کی جو تنہائی میں بھی ہم کو دیکھ رہی ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے، اسی کو فیصلہ کرنا ہے، ثواب و عذاب اسی کے ذمے ہے، سزا و جزا اسی کے ذمے ہے، سارے فیصلے اس کے ذمے ہیں۔ لہذا جو دیکھ رہا ہے وہی حاکم ہے، اللہ ہے۔ وہ ہمارے جیسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ الفاظ بھی بہت اچھے نہیں ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھول جائے گا، ابھی تو بہت دن پڑے ہوئے۔ اللہ ہے، وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہر چیز اس کے نگاہوں کے سامنے ویسے ہی محفوظ ہے جیسے ہمارے سامنے وہ عملی اعتبار سے موجود ہوتی ہے۔ در واقع یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک طرح کا تضاد ہے، تناقض ہے کہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے، اور یہ ایمان کی کمزوری کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ ایک طرف سے انسان کے اندر ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، دوسری طرف سے خواہشات نفسانی مضبوط ہوتی ہے، زیادہ محکم ہوتی ہے، لہٰذا انسان پھر وہ خواہشات اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، ایمان کمزور پڑتا ہے اور اس طریقے کی حرکتیں انجام دے دیتا ہے، چاہے وہ اجتماعی لوگوں کے بیچ میں ہو چاہے تنہائی میں ہو۔ بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کریں کہ اس طرح کے مسائل اور مشکلات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ خوب آخر میں دو جملے اس پورے کلام کے بارے میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ واقعی یہ مولا کائنات کے فصاحت و بلاغت اور آپ کے بیان کا کمال ہے کہ یہ جو پوائنٹس مولا نے بیان کیے ہیں در واقع دیکھنے میں تو یہ بہت نزدیک ہے، لیکن ان سارے پوائنٹس کے بیچ میں بہت باریک سا فرق ہے، اور یہ آج بھی آپ دیکھیں تو پریکٹیکل لائف میں بہت زیادہ یہ چیزیں دکھتی ہیں۔ ہم آپ سے پھر ایک بار گزارش کریں گے کہ اگر یہ پوائنٹس ذہنوں میں محفوظ نہیں ہیں یا نوٹس کی شکل میں محفوظ نہیں، تو ایک مرتبہ نہج البلاغہ میں جا کے 150 نمبر کا کلمہ ہے، اس کو ایک بار پڑھ لیں اور اس کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ اگر صرف یہی کلام ہوتا مولا کائنات کا تو انسان کے اندر تبدیلی کے لیے کافی تھا۔ بہت قیمتی کلام ہے یہ، اور اخلاقی اعتبار سے جب انسان اچھا ہوتا ہے تو اس کی عاقبت بھی اچھی ہوتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور لوگوں کے درمیان بھی انسان محبوب ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کلام جو مولا کا ہے یہ بہت اہمیت والا کلام ہے۔ اس کلام کو ہم لوگ اپنی عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں اتارنے کی، اپنانے کی کوشش کریں کہ جو ہماری کامیابی کا اور دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود کا باعث ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقریہ
والماثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی اور اہم ترین مناسبت آنے والی 20 جمادی الثانیہ خاتون جنت بذات الرسول صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. صدیقہ کے بارے میں اس سے پہلے آپ کی شہادت کی مناسبت سے مختلف گفتگو، باتیں، لیکچرز، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے سے گزری اور ہم لوگوں نے یقیناً اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا. بالخصوص صدیقہ طاہرہ کا خطبہ فدق کہ جس میں آپ نے اپنی تحریک کی کافی حد تک عکاسی کی ہے، وہ خطبہ فدق حتماً پڑھا ہوگا، اور اگر نہیں پڑھا ہے تو اس ولادت کی تاریخ سے پہلے کوشش کریں کہ وہ ایک مرتبہ ضرور ہم اس کو، البتہ پڑھنے سے مطلب ترجمے کے ساتھ، یعنی جو ہمیں سمجھ میں آئے کہ بی بی نے ہم سے کیا کہا ہے، حتماً اس کو پڑھیں تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ بی بی ہم سے کیا چاہتی ہے. ولادت کی تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ ہم صدیقہ طاہرہ کی سیرت کو اس تاریخ میں سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ کے اپنانے کی کوشش کریں، یعنی اس سیرت کے سائے میں اپنے نفس میں اصلاح کی کوشش کریں. یہ تو نہیں کہہ سکتے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم ایک دم پرفیکٹ ہیں اور کوئی ہم میں کمی نہیں. ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی ایسا سوچتا ہوگا. اگر کوئی سوچ رہا ہے تو غلط، اور سب سے بڑی غلطی یہی ہے جہاں پہ انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ ہم کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو مثلاً علم کی ضرورت نہیں ہے. یہ دروازے بند ہو جاتے ہیں انسان کے، پھر وہ کمال کی طرف نہیں بڑھتا ہے بلکہ اور زوال کی طرف جاتا ہے. لہٰذا ہم کو ہمیشہ علم کی ضرورت ہے، ہمیشہ تقوی میں اضافے کی ضرورت ہے، ہمیشہ عبادت کی ضرورت ہے، ہمیشہ اپنے نفس میں اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اس اصلاح کے لیے بہترین جو نمونہ عمل ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی ذوات مقدسہ. لہٰذا یہ جو ولادت کی تاریخ ہیں، شہادت کی تاریخ ہیں، اور ان تاریخوں میں اہل بیت کے بارے میں جو ذکر ہوتا ہے، وہ ذکر کا مطلب یہی ہے کہ ہم جانیں کہ اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں، ان کی سیرت کیا ہے، وہ کس طریقے سے ہم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ان چیزوں کو ہم اپنا لیں. لہٰذا جب مجلس سے یا محفل سے اٹھیں تو ہمارے آغوش میں، ہماری جیب میں، ہمارے سینے میں، ہمارے دل و دماغ میں وہ تبرک ہونا چاہیے کہ جو اہل بیت کی سیرت کا تبرک ہے، وہ ہم کو مبارک بنائے گا، وہ ہم کو متبرک کرے گا. وہ تبرک، وہ اہم ہے. اس سیرت کو ہم لے کے اٹھیں، ان پوائنٹس کو ہم لے کے اٹھیں. صدیقہ طاہرہ نے اپنی اس مختصر سی عمر میں عالم اسلام کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جو ایک عظیم ترین سیرت ہمارے لیے پیش کی ہے. قربانی انسان کو کس حد تک دینی چاہیے، قربانی کیسی دینی چاہیے، قربانی دینے کے بعد انسان کے تاثرات کیا ہونے چاہیے. اہل بیت کی سیرت ہے، کبھی بھی انہوں نے اپنی قربانی پہ بہت زیادہ فخر و ناز نہیں کیا، بالکل نہیں کیا کہ مثلا نہیں ہم تو یہ ہیں. ہاں کبھی لوگوں کے سامنے بتانے کی ضرورت ہوئی تو بیان کیا تاکہ لوگوں کو وہ ہو، لیکن جب اللہ کے سامنے بات آئی تو نہیں، پالنے والے تو تیرا ہی دیا ہوا تھا، تیری امانت تھی جو تیری بارگاہ ہم نے واپس پلٹائی.
کبھی بھی اللہ کی راہ میں کوئی چیز دے کے یا خرچ کر کے انسان اللہ پہ احسان نہ جتائے۔ صدیقہ طاہرہ نے جو قربانی دی اور جس طریقے سے دین کو بچایا ہے، یہ بہت بڑا درس ہے کہ دین کے تحفظ کے لیے انسان بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا ہے۔ یہ تو بہت بیسک جملے ہیں، معمولی جملے ہیں، لیکن الفاظ کی حد تک وجود میں اگر یہ جملے اتر آئیں تو بہت سارے جو معاشرے کی خرابیاں ہیں اور جو سامنے کی خرابیاں ہیں وہ اپنے آپ حل ہو جائیں گی۔ اور دوسری چیز کی جو ان تاریخوں سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ یہ کہ جب مثلا ولادت یا شہادت کے موقع پہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے 5 گھنٹے کی گفتگو ہمارے سامنے آئی اور ہم کو یہ محسوس ہوا کہ ہمارے اہل بیت کی سیرت اس میں یہ کمال پائے جاتے ہیں، یہ اچھائیاں پائی جاتی ہیں، تو ہمارے اندر دلچسپی بڑھنی چاہیے کہ جس کی سیرت 1 گھنٹہ سننے میں ہم کو اتنی اچھی لگی ہے، اس کی پوری سیرت کتنی خوبصورت ہوگی۔ ہم ان سے متعلق جو تاریخ میں واقعات ہیں ان کو پڑھیں، اس پہ تحلیل کریں، البتہ پھر اس مسئلے میں علماء سے مدد لیں، خود سے نہیں، کیونکہ وہ پھر عقلی گدے ہوں گے۔ لیکن جب اہل علم سے ہم رجوع کریں گے تو یقیناً ان کے پاس ایک بنیاد ہے، بیس ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو ملا کے تب فیصلہ کرتے ہیں، آسانی سے فیصلے نہیں ہو جاتے ہیں اسلام کے متعلق، لہٰذا ہم ان کی طرف رجوع کریں۔ لہٰذا صدیقہ طاہرہ نے اپنی سیرت میں جو بہت اہم پوائنٹس ہمارے حوالے کیے ہیں، ہم اس ولادت کے موقع پہ ان پوائنٹس کو یا اس میں جتنے زیادہ ہو سکیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی دنیا اور آخرت بہتر سے بہتر ہو سکے۔ اور یہی وہ دن ہے جو صدیقہ طاہرہ کی ولادت کا ہے کہ جس کو روز مادر، مدرس ڈے کے عنوان سے معین کیا گیا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی وہ دن ہے جس دن ہم اپنی ماں سے جا کے اچھے سے بات کریں، نہیں، ہمیشہ کے لیے قرآن نے کہا کہ اف تک مت کہو، والدین کے حقوق اپنی جگہ پہ ہیں، اف تک مت کریں، لیکن یہ وہ دن ہے کہ جس دن بیٹھ کے ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ والدین سے متعلق بالخصوص ماں سے متعلق کوئی ایسا حق ہے جو ہمارے گردن پہ ہو، ادا نہیں ہو پا رہا۔ مزید حقوق کو معلوم کرنے کی کوشش کریں، اس دن ایک خصوصی ان سے رابطہ ہو، ایک حد اقل چھوٹا سا ہدیہ، گفٹ، پھول، کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے ہم اظہار کر سکیں اپنی محبت کا، اپنے لگاؤ کا، کہ یہ ایک معاشرے میں ایسا دن ہو کہ جہاں پہ ماں کے حقوق یا ماں سے متعلق جو حقوق ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہو اور وہ حقوق احیا ہوں، زندہ ہوں، تاکہ لوگ سمجھیں۔ دوسری طرف سے مائیں اس چیز کو محسوس کریں کہ خوب یہ وہ دن ہے کہ جو ہم سے متعلق ہے، ہم سے منسوب ہے، لہٰذا ہم یہ دیکھیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اولاد کی پرورش، اولاد کی تربیت سے متعلق ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ اپنی ان ذمہ داریوں کو بہتر سے، ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ دن معین کیے جاتے ہیں، منسوب کیے جاتے ہیں، مخصوص کیے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو اس سے متعلق حقوق ہیں، جو اس سے متعلق ذمہ داریاں ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو معاشرے میں احیا کیا جائے، زندہ کیا جائے، تاکہ وہ معاشرہ بہتر سے بہتر ہو۔ نہ یہ کہ مثلا ماں باپ کہیں پڑے ہوئے ہیں، کوئی خبر نہیں، مدرس ڈے میں جا کے ان کو ایک پھول دے دیا، تھوڑا سا ساتھ میں ٹائم گزار لیا، یا گھر میں بھی ہیں تو بہت اچھا برتاؤ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو حقوق ان کے ہمارے گردن پہ ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ان حقوق کی کوئی چھٹی نہیں ہے، نہ دن میں کوئی چھٹی ہے، نہ ہفتے میں کوئی چھٹی ہے، نہ مہینے اور سال میں کوئی چھٹی ہے۔ یہ جو دن معین کیے جاتے ہیں یہ دن مزید اس میں اضافے کے لیے ایک بیس ہے، اس سے نیچے نہیں جا سکتے ہیں، لیکن ان مناسبات میں اس سے اور بہتر اور اوپر آنے کی کوشش کریں، اور وہ کوشش یہ ہو کہ جتنا اوپر آئے پھر اس کو باقی کے دنوں میں مینٹین رکھیں، دوبارہ اس سے نیچے نہ جائے۔ اس کے علاوہ مناسبت ہے کہ جو اگلے ہفتے شروع ہونے والی ہے، ایرانی کیلنڈر کے حساب سے 12 بہمن، آج اس کیلنڈر کے حساب سے 10 بہمن ہے، یعنی سنڈے سے۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن امام خمینی فرانس سے ایران لوٹے تھے، اور 10 دن بعد 22 بہمن کو وہ ایران کی تحریک کامیاب ہو گئی کہ جو ان کا اپنا ایک ملک کے اعتبار سے وہ مخصوص دن اور ایک تہوار ہے، لیکن اس سے ہٹ کے یہ جو اسلام کا یا ایران کا اسلامی انقلاب ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بعنوان ملک مخصوص و محدود ہے،
بعض اوقات ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ خوب اس کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، بعنوان ملک خوب ہو سکتا ہے کہ ضرورت نہ ہو، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو اسلام کی ایک تحریک ہے، احیاء اسلام کی کوشش ہے، اور وہ خواب کی جو ائمہ کی کاوش امت سازی، امت اس لائق نہ ہونے کی بنیاد پہ وہ انجام نہیں دے پائے یا اپنے تکمیل تک نہیں پہنچ پایا، آج اس زمانے میں الحمدللہ ایسے حالات پیش آئے کہ اس طرف علماء نے قدم آگے بڑھایا۔ جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ تو ایک پولیٹیکل چیز ہے، سیاسی چیز ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق، ایسی گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں، یہ در واقع فکری اعتبار سے اسلام کے خلاف جو تبلیغات ہوئی ہیں، جو ایڈورٹیزمنٹ ہوئی ہیں، کہیں نہ کہیں سے اس کا شکار ہے، کیونکہ اسلام نے ایسا کوئی نظریہ نہیں پیش کیا ہے کہ ہم سے پولیٹکس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت پہ الحمدللہ بڑے زور و شور سے ہم لوگوں نے مجالس برپا کی، اور حتیٰ ابھی تو کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلی جو مناسبت ہے اس سے لے کے دوسری مناسبت تک۔ اب یہ شہادت کس سلسلے کی ہے، کس راستے کی ہے شہادت، کس ہدف کے تحت ہے؟ غلط حکومت پہ اعتراض کر کے صحیح حکومت قائم کرنے کی، اس کے علاوہ کچھ ہو تو بتائیں۔ یہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ راستہ ہے کہ جو اسلام کو آزاد کرے گا، اسلام کو اپنے اہداف و مقاصد تک پہنچائے گا۔ ائمہ اطہار نے کتنی کوشش کی، بہت زیادہ، سب سے زیادہ جو مظالم، ظلم و ستم برداشت کیے ہیں وہ اسی راستے کے برداشت کیے۔ اتنی پوری تاریخ دیکھنے کے بعد پھر یہ فکر ہمارے ذہن میں کیسے بیٹھ سکتی ہے کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں؟ یہ تو بہت ہی باطل فکر ہے کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ یا پھر دوسری چیز جو ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہے وہ یہ کہ غیر معصوم حکومت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بہت عجیب و مضحکہ خیز بات ہے۔ اگر غیر معصوم حکومت نہیں کر سکتا ہے تو پھر یہ غیبت کا زمانہ ہی کیوں ہے؟ اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کیا اللہ کو ہی نہیں معلوم تھا کہ یہ جب امام پردہ غیب میں چلے جائیں گے تو حکومت کا کیا ہوگا؟ جو بہت سارے احکام ہم نے لوگوں کے لیے بھیجے ہیں وہ احکام کیا ہوں گے، کہاں جائیں گے؟ ان احکام کی چھٹی ہو جائے گی، ختم ہو جائیں گے وہ احکام ان دنوں کے لیے۔ اور وہ احکام صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ قانون کی کتاب کی شکل میں ہے کہ ٹھیک ہے بند کر دیں، نہیں، وہ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کی پریکٹیکل لائف سے ہے۔ یعنی اگر ان احکام کو ختم کر دیا جائے تو معاشرہ فاسد ہو جائے گا، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں آج۔ حتیٰ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ہم کو بہت سی جگہوں پہ تعطیل کرنا پڑے گا، چھٹی کرنی پڑے گی۔ بہت سی معاشرے کی خرابیاں ہم کو جو ہے وہ ہوتے ہوئے برداشت کرنی پڑیں گی۔ خود کیسے ممکن ہے یہ؟ اور جبکہ یہ بات اس سے پہلے بھی عرض ہوئی ہے کہ خود ائمہ معصومین کے زمانے میں بھی غیر معصوم نے ائمہ کی نیابت میں، اصل نہیں، مقابلے میں نہیں، ائمہ کی نیابت میں حکومت کی ہے۔ تو خوب آج بھی ٹھیک ہے، وہی مسئلہ، امام پردہ غیب میں ہے، نائب امام ائمہ کی غیبت میں ان کی نیابت کے فرائض کو انجام دیتے ہوئے بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو انجام دے رہے ہیں، ان میں سے یہ بھی کام ہے۔ لہٰذا امام خمینی کا یہ وہ قدم کہ جس نے عالم اسلام میں ایک بہت اہم چیپٹر کو عملی شکل دی، حکومت اسلامی اور ولایت فقیہ کے چیپٹر کو، اور اتنا بابرکت یہ چیپٹر ہے اور یہ سسٹم و یہ نظام ہے کہ جس نے پوری دنیا کی باطل سیاست کو ہلا کے رکھ دیا، اور نہیں کہ ہلا دیا، کمزور کر دیا، اور اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہ باطل سیاست اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہی ہے۔ آج امریکہ کی بے بسی دکھ رہی ہے، آج اسرائیل کی بے بسی دکھ رہی ہے، آج برٹش کی لاچاری دکھ رہی ہے، اسلام دشمن سازشوں کی لاچاری دکھ رہی ہے۔ یہ اسی سسٹم کی برکت ہے کہ جب داعش وجود میں آئے تو بہت کم وقت میں اس سسٹم نے داعش کو ختم کر دیا۔ ورنہ جس طریقے سے ہم آج جنت البقیع کے لیے بیٹھ کے رو رہے ہیں، ویسے ہی ہم لوگ کربلا کے لیے بھی روتے، ویسے ہی ہم لوگ نجف کے لیے بھی روتے، ویسے ہی ہم لوگ کاظمین کے لیے بھی روتے، اور شاید بعید نہیں جب ایران میں ہی حکومت نہ ہوتی اسلامی اور امریکہ کے غلاموں کی حکومت ہوتی، شاید امام علی رضا علیہ السلام کے روضے کے لیے بھی ہم لوگ روتے بیٹھ کے۔ لیکن یہ اس نظام کی چونکہ اس طاقت پاور آتا ہے، اور وہ پاور ہوتا ہے کہ جو باطل کو ختم کرنے کے لیے مددگار ہوتا ہے، سازگار بناتا ہے ماحول کو۔ آج
دنیا میں جو اسلام کو بہت سی چیزیں ہیں، ابھی وہ انقلاب پہ اس سے زیادہ دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں کہ ہم گفتگو کریں، ورنہ جو برکتیں ہیں انقلاب کی وہ مختلف اعتبار سے مختلف چیزوں سے اسلام سے متعلق وہ کم نہیں ہے، انسان محسوس کرے اور انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس گولڈن زمانے میں سنہرے وقت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جب اتنی عظیم نعمت ہمارے سامنے ہے اور نعمت دنیا اس سے مستفیض ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ بہت تفصیلی گفتگو، ہم بیچ میں ہی اس کو چھوڑتے ہیں کیونکہ آگے 2 پوائنٹ اور ہیں جن پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ شیخ زکزکی کہ جن کو 2015 دسمبر 2015 سے گرفتار کیا گیا ہے اور سارے کورٹس کے فیصلے کے باوجود وہاں کی ملٹری نے غیر قانونی طور پہ ان کو قید میں رکھا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ان کی وائف کے لیے بھی خبر ملی کہ کورونا پازیٹیو کی رپورٹ ہے، ان کو بہرحال پریشر کے بعد ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ ان کی رہائی کو لے کے نائجیریا میں پروٹیسٹ ہو رہا تھا، پرامن پروٹیسٹ تھا، لیکن اس میں بھی گولی چلائی گئی ان لوگوں کے اوپر، ان لوگوں کو پریشان کیا گیا، مارا گیا، کافی جوان زخمی ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں ایک نوجوان جو کافی زخمی ہو گیا تھا، زخموں کی تاب نہیں لا سکا اور شہید ہو گیا۔ یہ مسلسل جو ظلم و ستم کا زمانہ چل رہا ہے، ان مظالم کو اور ان مظالم کے پیچھے جو دشمن کے اہداف و مقاصد ہیں ان کو سمجھنا یہ آج کے وقت کی اور ہمیشہ کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں نا ائمہ اطہار، خود نہج البلاغہ دیکھیں اٹھا کے، نہج البلاغہ میں جب مولا کائنات نے گفتگو کی ہے تو نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے زمانے اور حالات حاضرہ کو نظر انداز نہیں کیا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو اپنے زمانے کے حالات سے آگاہ ہوگا تو جو زمانے کے حوادث اور جو خرابیاں ہیں وہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو پائیں گی۔ تو یہ جاننا ذمہ داری میں سے ہے، ایسا نہیں کہ یہ الگ سے ایک چیز ہے۔ آخر میں خود ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ کسان کا پروٹیسٹ ہے، اور اس پروٹیسٹ کو لے کے جو 26 جنوری کو حالات پیش آئے ہیں، واقعات پیش آئے ہیں، سب سے پہلے تو وہ جو حادثہ ہوا اور جہاں پہ پولیس کو مارا گیا اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کی مذمت کرتے ہیں اور سب مذمت کر رہے ہیں، اس کی غلط ہوا ہے۔ کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور غلط طریقے سے آگے بڑھے، اور کسی کے اوپر بھی زیادتی یا ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ اس کے اوپر تحلیلی گفتگو سامنے آ رہی ہے کہ وہ کس طرح کی سازش تھی یا کیسے افراد تھے یا کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں۔ جو بھی چیزیں ہیں وہ چیزیں ابھی انالائز ہو کے بہت سی جگہوں سے سامنے آ رہی ہیں کہ وہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ دوسری طرف سے بہت سارے ایسے مسائل دیکھے گئے ہیں کہ جہاں پہ ذمہ دار افراد نے قانون کو پائمال کیا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے 26 جنوری وہ دن ہے کہ جس دن ہندوستان نے اپنا قانون بنایا ہے اور اس کو لاگو کیا ہے نا۔ انسان کی شخصیت کا معیار ہی قانون ہے کہ انسان کتنا قانون پہ عمل کرتا ہے۔ انسان کے سمجھدار پڑھے لکھے ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ کتنا قانون کو فالو کر رہا ہے، اور اس کے جاہلانہ مزاج کی پہچان یہ ہے کہ کتنا قانون کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیونکہ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم قانون توڑ سکتے ہیں۔ حیوان سب سے زیادہ قانون توڑتا ہے، تو سب سے بڑا پھر حیوان مانا جائے گا۔ تو یہ جہالت ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ 26 جنوری جس دن ہم لوگ اپنے بنائے ہوئے قانون کو لاگو کرنے کا جشن منا رہے تھے، اسی دن قانون کو توڑ بھی رہے تھے۔ اتنی عجیب بات ہے، اور یہ قانون ان لوگوں کے ہاتھوں سے توڑا جا رہا تھا اس دن یا اس سے آگے پیچھے جو ذمہ دار افراد ہیں۔ یہ بدترین چیز ہے۔ لہٰذا دوسری طرف سے بعض جگہوں پہ وہ بھی تصویریں اور ویڈیوز سامنے آئے جہاں پولیس نے ظلم کیا ہے عوام پہ اور بہت ہی بے دردی سے پٹائی کی ہے۔ دلی پولیس کے اس طرح کے رویے اس سے پہلے بھی سامنے آ چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی پروٹیسٹ میں دلی پولیس، عجیب ہے، شاید دلی پولیس کا مزاج ظالمانہ مزاج بن گیا ہے۔ وہ اپنی قانونی حیثیت کو پہچانے، جو ان کو اختیار دیا گیا تھا، وہ جو لاٹھی بھی دی گئی ہے اس لاٹھی کے لیے قانون ہے، اصول ہے، یہ نہیں کہ وہ کہیں بھی چل جائے اور کسی پہ بھی چل جائے۔ ایک
جو وردی دی گئی ہے وہ وردی ایک اختیار ہے، لیکن ملک کی حفاظت کے لیے ہے، نہ یہ کہ اپنی منمانی کے لیے ہے۔ لہذا جس طریقے سے جس بربریت کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے وہ بھی غلط ہے، ان پہ جو ظلم ہوا وہ بھی غلط ہے، انہوں نے جو ظلم کیا ہے وہ بھی غلط ہے۔ ظلم کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ یہ سارا سسٹم اس لیے کہ ہم ایک قانون کے مطابق، ایک اصول کے مطابق آگے بڑھیں۔ جیسا کہ لوگوں کو ان سارے معاملات میں سازشوں کی بو آ رہی ہے، اور جس کی بنیاد پہ ایسا لوگوں کو محسوس ہونے لگا کہ یہ پروٹیسٹ تقریباً ختم ہونے پہ ہے، لیکن ایسا نہیں۔ الحمدللہ کل رات سے خوب تعداد کم ہوئی تھی لوگوں کی، ختم نہیں ہوا تھا۔ کل رات سے جو ایک نئی فضا پھر سے وہ ہوئی ہے، تو نہ یہ کہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، کم نہیں ہوا، بلکہ پورے آس پاس کے ایریے سے اور بہت دور دور کے ایریوں سے کسان اور جوش و جذبے کے ساتھ اور بڑی تعداد کے ساتھ پھر جمع ہوئے، اور الحمدللہ آج صبح تک، ابھی تک تو کافی تعداد بڑھ چکی ہوگی، ایک بہت بڑی تعداد پھر وہاں پہ جمع ہو گئی ہے، اور پھر یہ بڑے زور شور سے یہ پروٹیسٹ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ پروٹیسٹ جس کو ختم کرنے کے لیے مسلسل کاوشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں، کہ جو بہرحال غلط طریقہ ہے، کیونکہ اس کے ختم ہونے کا جو صحیح طریقہ ہے پراپر، اس پہ گورنمنٹ کو عمل کرنا چاہیے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جیسے بھی ہمارے لیے ممکن ہو، جتنا زیادہ ممکن ہو، حق و انصاف کا سپورٹ کریں، باطل کے خلاف آواز اٹھائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ہندوستان کے موجودہ حالات اور ہندوستان کے فیوچر اور مستقبل کو دیکھتے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عہدیداروں کی طرف سے، لیڈرز کی طرف سے، گورنمنٹ کے اقتدار پہ جو افراد فائز ہیں ان کی طرف سے جو ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اور چونکہ یہ آواز اس کے خلاف ہے کسانوں کی، لہٰذا ان کی آواز کا ہم آواز ہونا، ان کی آواز میں آواز ملانا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے، جیسے بھی ممکن ہو سکے۔ حد اقل کچھ نہیں کر سکتے تو سوشل میڈیا، حد اقل آپ دیکھیں اس ٹائم سوشل میڈیا پہ اکثریت بول رہی ہے، اور اچھے خاصے لوگ بول رہے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے جو سامنے آ گئی ہے۔ مشکل انہی لوگوں کی تھی جو چپ تھے، یہ چپ رہنے والے بول دیں، یہ چپ رہنے والے بول دیں تو معاملہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ لیکن ابھی وہ ہندوستان کے حالات بہت تیزی سے اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ اکثریت بولنے والی ہے، اور یہاں پہ ہم حکومت کو مشورہ دیں گے کہ کاش آپ نے پہلے اس مسئلے کو حل کر لیا ہوتا، ابھی بھی بہتر حل، جتنی جلدی حل کر لیں گے اتنا بہتر ہے۔ جتنا وقت لگتا جائے گا تو گزرے ہوئے وقت کو دیکھ لیں کہ پچھلے تقریباً 2 مہینے سے جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اس 2 مہینے میں حکومت کتنی کمزور ہو گئی ہے، اور اگر حکومت اسی طریقے سے اس معاملے کو غلط طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کرے گی تو آنے والے وقت میں حکومت کو اپنے اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ اگرچہ ہندوستان کے حق میں یہ بہت مفید ثابت ہوگا کہ کوئی صالح لوگ آ کے اقتدار پہ اور حکومت کو، ملک کو صحیح طریقے سے چلائیں۔ لہٰذا ہم اپنی انشاءاللہ ذمہ داریوں پہ عمل کریں تاکہ ہر طرح کی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھا سکیں۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، پالنے والے ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔